السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام تمثیل احمد ہے اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والے جو اللہ پاک کے فضل و کرم اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج جو ہے میرا ایک مقصد ہے، پرپز ہے ویڈیو بنانے کا، وہ آپ سے چند ایک باتیں کرنا ہے، اور بڑی اہم باتیں ہیں ان میں، جو لوگ سمجھتے ہیں، عقل والے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں اور زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ایک ٹیچر ہیں، بڑے اچھے، اللہ پاک ان کو زندگی عطا کرے، تو وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ تو اس واقعے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک اسکول میں پڑھایا کرتا تھا، تقریباً کوئی 11 سے 12 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک اسکول میں پڑھایا کرتا تھا، تو وہاں ایک بچہ پڑھتا تھا اسکول میں، اسی اسکول میں جہاں وہ پڑھاتے تھے۔ تو اس بچہ جو تھا وہ اکثر اس بات پہ مار کھایا کرتا تھا کہ وہ لیٹ آتا تھا۔ زمانہ ذرا ایسے 12 سال پہلے، 12-13 سال پہلے بھی تھوڑا چینج تھا آج کی نسبت، ٹیچر ذرا اسٹرکٹ ہوتے تھے، اب تو خیر دور بدل گیا، وہ دور نہیں رہا۔ تو اور اسکول بھی ذرا گاؤں والی سائڈ کا، دیہات والی سائڈ کا تھا۔ تو جو لوگ دیہات سے ہیں، اگین میں یہ بات کروں گا اپنی پریویس ویڈیو کی طرح، وہ لوگ اگری کریں گے، ان کو سمجھ آ رہی ہوگی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ اکثر اس کو مارتے تھے، ڈیلی اسے مار پڑنی اس بات سے۔ تو ایک دن ٹیچر نے کہا کہ جی اس کو لیٹ آنے سے مار پڑتی، اس سے پتہ تو کیا جائے، تحقیق تو کی جائے کیوں پڑتی ہے۔ تو ایک دن انہوں نے اس کو کہا کہ بیٹا آپ جو ہے جاتے وقت مجھ سے ملاقات کر کے جانا۔ بچے کے لیے نارمل بات تھی، بچے نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ جب جانے لگا گھر، تو اچانک اس کو یاد آیا کہ ٹیچر نے مجھے کہا تھا کہ مجھ سے ملاقات کر کے جانا۔ وہ گیا، اس سے ملاقات کی، انہوں نے کہا بیٹا آپ لیٹ کیوں آتے ہو؟ تو اس نے بات نہیں بتائی، مطلب اس نے کہا جی میں، جو نارملی بچوں کے بہانے ہوتے ہیں کہ جی میں راستے میں ایسے تھا، راستہ خراب تھا، وہ آپ کو پتہ ہے بہانے بچوں کے ہوتے ہیں، انہوں نے نہیں بتائی۔ تو ایک دن بات کرتے کرتے ہیڈ ماسٹر صاحب ٹیچر کے بڑے اچھے دوست تھے، یہ لکھتے ہیں واقعہ، تو انہوں نے ہیڈ ماسٹر سے بچہ لیٹ آتا ہے، کیا وجہ ہے اس کی، آپ تحقیق کریں۔ تو جی ایک دن ہیڈ ماسٹر صاحب اچھے آدمی تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی گاڑی لی، تو جو ہے فجر کی نماز ادا کی اور اس کے گھر کے پاس چلیں گے لے کے گاڑی۔ اندر سے انہوں نے جب آواز سنی، تو اس کی ماں جو تھی بچے کی، وہ کہہ رہی تھی کہ تو نے مجھے ذلیل کرایا ہے، دنیا میں بھی تو مجھے ذلیل کرا رہا ہے اور آخرت میں بھی کرائے گا، کہ تو نہ تو کچھ پڑھنا چاہتا ہے، تیرا باپ جو ہے وہ وفات پا چکا ہے اور تو ہی ہمارا سہارا تھا، اور تو جانتا ہے کہ تیری بہنیں بھی ہیں گھر میں، تو پھر بھی اس طرح کر رہا ہے، اور تو روز اسکول لیٹ جاتا ہے اور تو پڑھتا نہیں ہے۔ تو وہ بچہ اسے کہتی تھی، اسے مارتی تھی اور پوچھتی تھی کہ بتا کہ تو کہاں ہے، کہاں جاتا ہے، تو کہاں جاتا ہے۔ وہ بچہ کہتا تھا کہ میں نہیں بتاؤں گا، تم مجھے جتنا مارنا چاہتی ہو مار لو، میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گا۔ تو وہ کہتی تھی کہ چلا جا، میری نظروں سے دور ہو جا، جو اکثر آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، ہماری ماؤں کے پنجابی میں جو گالیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ تو سب کو پتہ ہوتی ہیں، تو وہ اسے دیتی تھی، وہ کہتی تھی چلا جا، میری نظروں سے دور ہو جا اور یہاں نہ آ، تو میں تجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ وہ جاتا ہوا پھر ماں کا ماتھا چومتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اللہ حافظ، وہ کہتی چلا جا، نہ اس کر۔ وہ چلتا چلتا بچہ نکلتا ہے، جاتا ہے، اور آگے سے ہیڈ ماسٹر صاحب اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں گاڑی لے کے، فاصلے پر ذرا وہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے سبزی منڈی کے اندر۔ سبزی منڈی میں وہ جاتا ہے، تو وہاں پر وہ جا کر کیا کرتا ہے کہ جو ایک دکان کے سامنے وہ رکتا ہے جا کر، تو وہاں پہ سبزی کی دکان ہوتی ہے، ظاہر ہے سبزی منڈی، سبزی کی دکانیں ہیں، تو وہاں ایک ٹوکرے ہوتے ہیں بڑے بڑے، آلو کے، گوبھی کے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ اندر جاتا ہے بچہ بہت پھرتی کے ساتھ جا کے، تو اچانک وہ جب باہر آتا ہے تو ہیڈ ماسٹر صاحب
دیکھتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ اس کے لباس جو ہے اس نے اپنا تبدیل کر لیا تھا. تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ بچہ تو بھی یونیفارم میں تھا اور اس نے پھٹے پرانے جو تھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور وہ جلدی جلدی آلوؤں کو سیٹ کرتا ہے اپنی جگہ پہ، انہیں دھوتا ہے، واش کرتا ہے، سیٹ کرتا ہے، اور ساری اور بھی سبزیاں ہوتی ہیں ان کو سیٹ کرتا ہے، واش کرتا ہے، اور پھر وہ جھٹپٹ سے جا کے اپنا لباس جو ہے اس کو تبدیل کرتا ہے اور واپس اپنے اسکول یونیفارم بھی بیچارے کا جو ہوتا ہے وہ پھٹا پرانا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں ملبوس ہو کے، تو وہ ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے وہاں جو کہ اس دکان کا مالک ہے، وہ اس کے پاس جاتا ہے اور جا کے نا اس سے کچھ بات کرتا ہے کان میں، کہ اس کے کان میں وہ کچھ کہتا ہے بچے کے، تو اس کو کچھ پکڑاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے بچہ، اور وہ اسکول جاتا ہے لیٹ، اور وہ پھر مار کھاتا ہے اسی طرح. واپسی پہ ہیڈ ماسٹر صاحب یہ سب کچھ دیکھ رہے، تو واپسی پہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس کو روکا ہے، تو اس کو کہا کہ بیٹا تم سبزی منڈی میں گئے اور تم کیوں یہ سارا مطلب کر رہے تھے، تمہاری بھی پڑھنے کی عمر ہے. وہ کہتا ہے کہ میری ماں، جب میرا باپ کی وفات ہوئی اس کے بعد سے ہمارے حالات ایسے خراب ہوئے کہ میری ماں نے آج تک کپڑے نہیں بنائے، اور اس کے پاس تب سے جو کپڑے ہیں ان کو وہ سلائیاں لگا لگا کے جوڑ کے استعمال کرتی ہے. اور جب میں اسے کہتا ہوں کہ تم کپڑے کیوں نہیں بناتے، تو وہ کہتی ہے کہ گھر کی روٹی جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی تو میں کپڑے کس طرح بنا لوں. تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میں آج پیسے جوڑ رہا ہوں اس چیز کے لیے کہ میں اپنی ماں کو اور اپنی بہن کے لیے کپڑے بناؤں گا نئے. اس دور میں جو ہے ایک سوٹ جو آج کل خیر لڑکیاں ایک سوٹ پہ اکثر جو ہوتا ہے، جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں وہ ساری مطلب دیکھتے ہیں کہ ایک سوٹ پہ کبھی سب لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ خوش نہیں ہوتی کبھی، ایک سوٹ نو کی کرنا ہے. تو یہ اکثر ہمارے معمول کی باتیں ہیں. تو جو ہے اس کے بعد وہ بچہ جب ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس سے یہ سارا کچھ کہا تو اس نے کہا آپ نے مجھے وہاں دیکھا ہے، یعنی کہ آپ کو سب کچھ اب پتہ چل ہی گیا. تو اس نے سب کچھ بتا دیا کہ جی میں اپنی ماں اور بہن کے لیے کپڑے بنانا چاہتا ہوں، اس لیے میں یہ پیسے جوڑ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم جو ہے میرا ایک جاننے والا ہے، تم اس دکان پہ چلے جایا کرو، تمہیں ایک معقول معاوضہ اس کا مل جایا کرے گا. اور ایک بات دیکھی جاتی تھی کہ وہ بچہ لیٹ آنے پہ مار کھاتا تھا لیکن وہ پڑھائی میں سب سے اچھا تھا. تو یہ بات ایک بڑی اچھی تھی کہ وہ بچہ پڑھتا بھی تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف کام کرتا تھا، لیکن وہ کام بھی کرتا تھا. تو کہا جاتا ہے کہ وہ پھر دکان جو تھی اس پہ اس کو بٹھا دیا گیا بچے کو. ٹائم گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، بدلتا گیا. اسکول اس کا ختم ہوا، میٹرک کیا اس نے، ایف ایس سی کی. اس کے بعد وہ آگے چلتا اس لڑکے نے، اس بچے نے انہی حالاتوں میں اس طرح ہی محنت کر کے سی ایس ایس کا ایگزامز کلیئر کیا. جی آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، سی ایس ایس، سینٹرل سپیریل سروسز آف پاکستان. کہ سی ایس ایس کو آج کا تو نہیں میں کہتا، آج تو کافی لوگوں نے سی ایس ایس کر دیا، لیکن سی ایس ایس کو اس دور میں تو رشک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ سی ایس ایس کیا، کیا بات وہ اس نے کیا. اور وہ سی ایس ایس کر کے مجھے غالباً پوسٹ میرے ذہن میں نہیں ہے وہ کس پوسٹ پہ لگا، لیکن بڑے اعلیٰ عہدے پر وہ لگا، آئی تھنک پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز، یا مجھے کچھ یاد نہیں ہے، بڑے اعلیٰ عہدے پر لگا. اور ہیڈ ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ ٹیچر ہمارے بتاتے ہیں کہ وہ ہیڈ ماسٹر صاحب سے ملا، اور انہوں نے کہا کہ جب وہ اسکول آیا تو انہوں نے آ کے، اس بچے نے آ کے مجھے گلے لگا کے کہا کہ سر اگر اس وقت آپ نہ ہوتے تو آج میں نہ ہوتا. سو خدا را یار اپنے استادوں کی قدر کرنی سیکھیں. سر آپ کے استاد ہی زندگی میں آپ کو کامیابی کی سیڑھیوں پہ چڑھاتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کالج، یونیورسٹیاں، اسکول شوگر لگانے جاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں استادوں کا، تنگ کرتے ہیں. یہ کوئی زندگیاں نہیں ہیں. خدا را اپنے استادوں کی قدر کریں. آج آپ کو یہ بات کا احساس نہیں ہوگا، لیکن چند سالوں بعد جب آپ کہیں بیٹھے ہوں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یار لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ہم لوگ تو اچھے تھے، ٹیچر اچھے نہیں ملے. پھر آپ لوگ یہ کہا کریں گے کہ یار ٹیچر تو اچھے تھے، ہم لوگ اچھے نہیں نکلے. سو خدا را قدر کریں. انشاءاللہ آپ سے ایسی کسی اور ویڈیو، ایسی کسی اور اچھی بات کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.